اور ابھی اوورسیز کا سیگمنٹ ہے, اوورسیز پاکستانی جو دور ہے لیکن دل سے پاس ہے. لائن تو بڑی اچھی رمضان نے ملی بھائی, اچھی ملی نا. ہاں, پاکستان سے دور ہے, دل پاکستان کے دھڑکتے ہیں. جی ہاں, جو کچھ سامان بھی چھوڑ گئے ساس کے پاس یا ممی کے پاس, اور اس کی پھر خبر ہی کوئی نہیں, بس ممی میرا سامان کو ہاتھ نہ لگائے, صفائی کروا رہے ہیں, لیکن یہ کہ اس سامان کا پتہ نہیں کہ وہ پیٹیاں جن کی اتنی سالوں سے حفاظت ہو رہی ہے وہ کب خالی ہوں گی, اندر ایکسپائر ہو چکا ہے, اور ممی بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی. خبردار, یہ تو بانو کا سامان ہے. تو آج بانو تو نہیں, ہمارے ساتھ راشدہ ہیں جو کہ شارجہ میں رہتی ہیں, اور بڑی بڑی انٹرسٹنگ ان کی کہانی ہے ماشاءاللہ. ان کے جب آپ جاتے ہیں یوٹیوب چینل پہ کوک ود راشدہ, اس میں انہوں نے کہا کہ آئی ایم مدر آف 3 عرب کڈس, اور شی از میریڈ ٹو اے پیلسٹینین. تو وہ ریسیپیز بڑی مزے کی بتاتی ہیں جو کہ عرب کھانے ہیں. کہانی بن سکتی ہے. راشدہ صاحب بہت شکریہ آپ نے. وعلیکم السلام. گڈ مارننگ راشدہ, کیسی ہو؟ گڈ مارننگ, صباح الخیر. جی 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 بالکل, سیم ٹو یو. کیسی ہیں نادیہ آپ, اور آپ لوگ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے آپ سے بات کر کے. اچھا مجھے یہ بتاؤ, آپ پاکستان میں کس شہر سے ہو؟ میں حیدرآباد سے ہوں. اچھا, تو حیدرآباد سے ہیں, یہ پیلسٹینین بھائی سے شادی کیسے ہوئی؟ وہ سندھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. کراچی میں پڑھتے تھے؟ یعنی پیلسٹائن سے آئے تھے پڑھنے کے لیے؟ جی 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 جی. کہاں کس یونیورسٹی میں, نہیں سمجھ آئی کہاں؟ سندھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. ارے واہ, کب کی بات ہے یہ؟ تو پھر حیدرآباد کی ٹھنڈی شادی 89 میں ہوئی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں, حیدرآباد کی ٹھنڈی سڑک پہ چلتے ہوئے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کھاتے ہوئے, یہ محبت کا آغاز ہو گیا پھر؟ نہیں, یہ بالکل ایسا کچھ نہیں. اچھا, ایسا کچھ نہیں ہوا. میں نے تو انگیجمنٹ والے دن دیکھا تھا. تو کالج میں نہیں دیکھتی تھی آپ, یا گزر جاتی تھی ایسے کر کے؟ نہیں, میں کالج میں پڑھتی تھی, گرلس کالج میں, وہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے. اچھا, اور ان کی فیملی پیلسٹائن میں تھی آپ کے ہسبینڈ کی, یا وہ ادھر تھی؟ جی فلسطین میں ہیں کچھ لوگ, اور کچھ جارڈن میں ہیں. آپ کبھی گئی ہیں اپنے سسرال وہاں؟ جی بالکل, میں رہ کر آئی ہوں 4 سال پہلے میں 1.5 ایئر رہی تھی. اچھا, وہاں پہ میرا چھوٹا بیٹا ہوا تھا, اس کے بعد میں گئی تھی 4 سال کے لیے. تو بس حالات تو پیلسٹائن کے خراب ہی چل رہے ہیں, بہت عرصے سے چل رہے ہیں, لیکن پچھلے 1.5-2 سال سے جو حالات ہیں اس وقت, جی بالکل, میں نارمل حالات کی بتا رہی ہوں. جب میں گئی تھی تو اس وقت یہ تھا کہ ہمارے گھر میں رات کے 3 بجے 2 بجے دن کے اندر, یعنی کہ 10-15 جو یہودی فوجی ہیں وہ لائن سے گھس آتے تھے, یعنی اوپر سے آتے تھے, کبھی چھت پہ سے آ جاتے تھے, کبھی گیٹ اگر نہیں کھٹکھٹائیں گے یعنی نہیں کھولیں تو وہ پھر بمپ لگا کے پھاڑ دیتے ہیں. نہیں, اور کیوں, یعنی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, بس گھسنا ہے, کوئی ریڈ کرنا ہے, کیا کرنا ہے؟ نہیں, مرضی ہے. ایک دفعہ تو رات کے ٹائم جو 3 بجے جی انہوں نے گیٹ کھٹکھٹایا, ہم لوگ سب سو رہے تھے, سردی شدید, وہاں پہ برف باری بہت ہوتی ہے. تو میں بھاگی ہوئی گئی. کافی ٹائم لگتا ہے, اگر گھر بڑے ہوتے ہیں تو سین تک, پھر گیٹ تک پہنچنے میں, تو بس ہمارا پورا گھر لرز رہا تھا اس وقت. اور اب اتنے سال بعد وہ جو آپ کی ان لاز ہیں, یہ وہ کس حال میں ہیں, اور وہ کیا ابھی بھی فلسطین میں ہیں یا موو ہو گئے ہیں کہیں؟ نہیں, ان لاز کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے, مگر میرے ہسبینڈ کے ساری فیملی, یعنی کہ وہ بھائی وغیرہ, بھابیاں, سب وہیں ہوتی ہیں, بہنیں. تو یہ تو آپ نے اس وقت کی بات بتائی کہ جب وار اس طرح نہیں تھی, تب یہ ہو رہا تھا کہ ریڈ ہوتے تھے. آج سے تقریباً سمجھیے کہ 90s میں 13 ایئرس پہلے کی بات. نہیں ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں نا, 13 ایئرس پہلے یہ حالات تو نہیں تھے نا جو آج ہیں. تو آج کیا ہو رہا ہوگا وہاں پہ؟ آج تو اصل میں ہم لوگ جو ہیں وہ الخلیل میں رہتے تھے, یہ غزہ میں ہو رہا ہے, مگر الخلیل میں بھی بہت زیادہ پریشر ہے اس وقت نا. یہ جو یعنی کہ ویسٹ بینک جو ہے, جی ویسٹ بینک, بالکل جی, تو وہاں پہ بھی کافی پریشر, نارمل پریشر رہتا ہے. یعنی کہ میں تو 2 مہینے تک اپنے بچوں کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ کے سوتی رہتی تھی کہ اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میں ذمہ دار ہوں گی, کیونکہ میں دبئی سے سیدھی وہاں پہنچی تھی. تو مجھے بہت برا لگتا تھا, یعنی آوازیں آتی تھی, یعنی تقریباً روز کے حساب سے کوئی ایک گھر پھٹ رہا ہوتا تھا بم سے. وہ لوگ آتے تھے اور 5-6 منٹ دیتے تھے کہ گھر سے باہر نکلے, ہم نے بم لگانا ہے, تو وہ پھاڑ دیتے تھے.
तो राजदा, मुझे एक चीज़ बताएं कि एक ये भी कंसर्न कि आपके हस्बैंड का जो होम कंट्री है उसके साथ ये हाल, ऊपर से जहां आप अभी रह रही हैं वहां भी आपको नेशनैलिटी नहीं मिल सकती, तो एक होता है ना कि आप सेफ्टी सिक्योरिटी एज एन आपकी नेशनैलिटी के हिसाब से वाली बात है हाँ, ना? तो आप वो क्या सोचती हैं कभी कि भाई आप किस मुल्क में आपको लगता है कि आप आराम से सुकून से मुस्तकिल रह सकती हैं? मुस्तकिल तो सही बात है, इंसान अपनी ही कंट्री में रहता है, पाकिस्तान में ही रहूंगी मैं इंशाल्लाह। तो राजदा, आपने अपने हस्बैंड को नहीं कहा कि आ जाए वापस पाकिस्तान आ जाए या फिर हाँ, क्योंकि वहाँ उनके लिए मुश्किल, यहाँ पे देखें यूएई में आप सारी जिंदगी गुजार दें, नेशनैलिटी तो आपको मिलनी कोई नहीं, तो फिर आपको होता है कि यार हम कहाँ जाएंगे? जी, तो मैं तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही इंशाल्लाह कराची आऊंगी मैं। अच्छा, और भाई की भी नेशनैलिटी इस तरह हो सकती है यहाँ? वैसे मुझे नहीं पता क्या प्रोसेस है। हो तो सकती है मेरे ख्याल से, क्योंकि मेरे बच्चों की हो गई है नेशनैलिटी पाकिस्तान की। नहीं, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करे राजा साहबा, और जो आपके ज़रा ट्रॉमाज हैं, हम बस आपके दुख में वो जो आपने देखा है उसमें और राजदा जी बहुत दिल की सारी बातें करें, लेकिन आपका जो ये चैनल है कुक विद राजदा, उससे हम जरा कनेक्टेड रहेंगे, बड़ी अच्छी रेसिपीज बात ही नहीं हो बताती सकी हैं। ना, एक ऐसी बात जी छिड़ गई जी कि बिल्कुल, ये बात ही ऐसी है क्योंकि हमने हमेशा खबरों में सुना है, देखा है, लेकिन आज इन पर्सन किसी से आप बात करें और वो आपको बताएं कि उनके ऊपर क्या गुजरी है।